بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک ایک لفظ رائنا سے منع فرماتے ہیں اور اس کی جگہ انظرنا کا حکم فرماتے ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب موجود ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے صحابہ کرام کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے۔ یہود کی لغت میں یہ لفظ رائنا تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا، جس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے خلاف تھا۔ یہودی مسلمانوں کے رائنا کہنے کے مقابلے میں رائنا تھوڑا کھینچ کر پڑھتے، جس سے ان کا مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی کرنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بے ادبی گوارا نہ ہوئی۔ اللہ نے قرآن کریم میں رائنا لفظ سے منع فرما دیا تاکہ مسلمان بھی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس میں ترک ادب کا شائبہ ہو، بلکہ اس کی جگہ ایک نیا لفظ انظرنا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا کوئی لفظ نہ بولا جائے جس سے ترک ادب کا شائبہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی تعظیم و توقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا۔ بہت سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہ دروازے پر دستک پورے ہاتھ سے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ صرف ناخنوں سے بہت ہلکی دستک دیتے تھے، کیونکہ یہ تھا ادب کا تقاضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی ادب کا تقاضا یہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند لوگوں کو اونچی آواز میں باتیں کرتے سنا تو انہیں طلب کیا اور ان سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم طائف سے آئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم مسافر نہ ہوتے، مدینے کے مقامی ہوتے تو تمہیں ضرور سزا دی جاتی۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، جو کہ خلاف ادب ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا آج بھی وہی ادب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی بے ادبی کرتا ہے وہ کسی قوم، قبیلے، ملک سے ہوگا، وہ بے ادب اور گستاخ ہی کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادب اور گستاخ ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ادب والوں میں رکھے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں پیغام آپ سب حضرات کے نام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔